السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹوڈے اسپیشل۔ میرا نام ماجد رندھاوا ہے۔ آج میں آپ کی ملاقات اس پاکستانی ہونہار لڑکے سے کروانے جا رہا ہوں جس نے اپنے ضلع کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روشان مسرور، جنہوں نے فیشن ڈیزائننگ میں پنجاب بھر میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو اس کی پوزیشن کے اوپر ان کے والدین، اساتذہ اور پورا اہلیہ لیا جو ہے، لیا کے لوگ ہیں، وہ خوش ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے روشان مسرور، ان سے جانتے ہیں۔ روشان، جب آپ نے کامیابی حاصل کی تو کیسی فیلنگس تھیں آپ کی؟ First of all, thank you so much for your kind words. I feel so blessed and proud. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے، میرے پیرنٹس کا سپورٹ ہے، ٹیچرس کی دعائیں ہیں اور میری محنت بھی ہے اوبویسلی۔ جب مطلب یہ جو اچیومنٹ ہے میرے لیے بہت بڑی ہے، کیونکہ میں نے امیجن بالکل نہیں کیا تھا کہ میری پنجاب بورڈ میں پوزیشن آ جائے گی۔ میرا مطلب میں نے محنت کی، میں بس میں محنت تھی، کوشش تھی، وہ میں نے کی، باقی جو رہی صحیح کسر تھی وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی اور مجھے اتنی بڑی اچیومنٹ سے نوازا۔ آپ نے فیشن ڈیزائننگ کو ہی کیوں چنا؟ حالانکہ ڈاکٹری بھی تھی، انجینئرنگ تھی، مختلف جو ہیں دیگر ڈگریاں بھی ہیں۔ مجھے ایکچولی شروع سے ہی انٹرسٹ تھا ہینڈ کرافٹڈ چیزوں میں، مطلب آرٹس میں اور اسکلفل چیزوں میں۔ تو مجھے میٹرک کے بعد اتنا تو کلیئر ہو گیا تھا کہ جو سب کر رہے ہیں نا، مطلب میڈیکل اور انجینئرنگ، وہ تو میں نے نہیں کرنا، مطلب مجھے اس میں انٹرسٹ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے پھر ٹیکنیکل کالج میں ایڈمیشن لیا۔ یہاں پہ جب میں فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہوا تو جو میں نے سبجیکٹس دیکھے اور سارا کچھ، تو مجھے مطلب یہ آئیڈیا ہو گیا کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا نا اپنی اسٹڈیز کو لے کے، تو وہ میں نے بہترین فیصلہ کیا تھا کہ میں نے یہاں پہ ایڈمیشن لیا۔ اور میرا خیال ہے کہ ایک بچہ جو ہنر مند ہوتا ہے، جو اپنے ہنر کے تھرو کما سکتا ہے، وہ اس بچے کی نسبت زیادہ قیمتی ہے جس کے پاس صرف ڈگری ہوتی ہے، یا جس نے صرف 7-8 سال محنت، پیسے اور اپنی انرجی لگائی ہوتی ہے، اور اس کے پاس جسٹ ڈگری ہوتی ہے اور پھر وہ جاب لیس ہوتا ہے۔ تو دیٹس وائی میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کو پریفر کیا۔ جب سب سے پہلے آپ کا رزلٹ آیا تو سب سے پہلے آپ نے کس کو بتایا؟ رزلٹ جو اناؤنس ہوا تھا وہ میرے مارکس پہلے مجھے پتہ چلے تھے، اس کے بعد نیکسٹ ڈے مجھے بورڈ میں پوزیشن کا پتہ چلا تھا۔ تو وہ میرے پرنسپل کی کال آئی تھی پاپا کو، تو انہوں نے پھر سب کو بتایا۔ تو تب تو مجھے ایسا لگا کہ جو مطلب یہ ہوا ہے کچھ عجیب سا ہوا ہے، لائک مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میرا خیال تھا مطلب پوزیشن آنے سے پہلے تک مجھے لگتا تھا کہ یہ بورڈ میں پوزیشن لینا جو ہے نا، یہ کوئی بہت مطلب بڑا کام ہے، یا یہ جو بورڈ میں بچے پوزیشن لیتے ہیں وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوتے ہیں، مطلب میرے لیے امپاسبل ٹائپ میں سوچتی تھی۔ لیکن جب پوزیشن آ گئی تو میں نے کہا کہ مطلب سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ کرم ہے، مطلب میں بیان نہیں کر سکتی الفاظ میں جو میں نے تب فیل کیا اور سارا کچھ۔ پھر لیکن جب رزلٹ آ گیا تو پھر سب کو، ریلیٹیوس کو کالز کی، لوگوں کی کالز آئیں، بس پھر ایسے۔ سب سے زیادہ خوش کون ہوا تھا آپ کے رزلٹ سننے کے بعد؟ سب سے زیادہ خوش وہ ہوئے ہوں گے جو مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ میرے اماں ابا اوبویسلی مجھے لگتا ہے وہ خوش ہوئے ہوں گے سب سے زیادہ، اور ٹیچرز بھی کہ ان کے کالج سے پوزیشن آئی ہے۔ ہمارے کالج سے پہلی دفعہ کسی بچے کی بورڈ میں پوزیشن آئی ہے جب سے کالج بنا ہے، تو اوبویسلی ٹیچرز، پیرنٹس، پرنسپل سارے خوش ہوئے ہوں گے۔ اور لیکن میں نے جو فیل کیا نا، مطلب جب میرا پوزیشن کا مجھے پتہ چلا، اس کے بعد جو میرے پیرنٹس کے چہرے پہ خوشی تھی اور جو وہ میرے اوپر مطلب میرے لیے پراؤڈ فیل کر رہے تھے، تو مجھے لگا کہ مطلب مجھے زندگی میں اور کیا ہی چاہیے۔ مطلب میرے امی ابو مجھ سے خوش ہیں تو مطلب بس بہترین ہو گیا۔ اور جو آپ کی باقی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے نام آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے تاکہ وہ بھی کامیاب ہو سکیں؟ جو اسٹوڈنٹس ہیں میری طرح، لڑکے لڑکیاں، ٹین ایجرز، ان کو میں یہ کہوں گی فرسٹ آف آل تو کہ آپ اپنا پیشن دیکھیں کیا ہے، آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے، اس کو اپنے فیوچر میں مطلب اپنا ایز اے کیریئر لے کے چلیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کے بس میں محنت ہے اور کوشش ہے وہ کریں، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ باقی مطلب آپ کے لیے جو بہتر ہے آپ نہیں جانتے، لیکن وہ جانتے ہیں۔ تو وہ اگر کہیں پہ ایسے ہوتا ہے یا آپ کو مطلب کوئی ناکامی فیس کرنا پڑتی ہے تو بالکل بھی ڈسکریج نہیں ہو، کوشش اپنی جاری رکھیں، محنت کرتے رہیں۔ کہیں نہ کہیں ایسے مطلب آپ کو اپنی پچھلی جو آپ نے کوششیں کی ہیں ان سب کا رزلٹ آپ کو آگے مل جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جو اسٹوڈنٹس میری ویڈیو انٹرویو دیکھ رہے ہیں ان کو میری یہ ایڈوائس ہے کہ آپ نا اپنے کم از کم اپنے مائنڈ سیٹ بنا لیں کہ آپ نے 20 سال تک نا منیمم آپ نے اپنے جو ایکسپینسز ہیں سارا کچھ آپ نے خود اٹھانا شروع کر دینا ہے۔ پاکستان میں موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ ہر گھر میں ایک بندہ کما رہا ہوتا ہے، ابو خصوصاً، تو باقی سب صرف کھا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو نہ سیونگس کا کچھ پتہ ہوتا ہے، نہ خود کمانے کا، اپنے ایکسپینس، خواہشیں تو سب کی ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے آپ خود کوشش کریں کہ آپ اپنی اسٹڈیز کو ساتھ لے کے چلیں، ساتھ ساتھ اپنا کوئی بزنس کریں، فری لانسنگ کریں، آن لائن کچھ گرافک ڈیزائننگ جو بھی آپ کر سکیں یا جو آپ کو پسند ہے، اور اپنی جو خواہشیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی وہ خود پوری کریں۔
اور اپنے پیرنٹس کو آپ مطلب آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں بچپن سے لے کے جب آپ کی اسٹڈیز میں سارا کچھ انویسٹ کرتے ہیں انرجی اپنی ان کے پیسے ٹائم سارا کچھ, تو آپ ان کو کچھ نہ کچھ تو فیڈ بیک دیں نا کہ ان کو لگے کچھ ہوا ہے. ویسے تو آلموسٹ ہر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے بورڈ میں ٹاپ کریں, ان کے بینر لگے ہوئے ہوں, تو یہ پیرنٹس کی خواہشیں آپ نے خود فلفل کرنی ہیں. جی بالکل ناظرین, یہ آپ نے روشان کی کہانی اسی کی زبانیں سنی, مزید ان کی والدہ کی کہانی انہی کی زبانیں سنتے ہیں. جی جی الحمدللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسرا, میری بیٹی الحمدللہ شروع سے محنتی تھی. وہ یعنی کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے 10 روپے کا کام کرنا ہے تو یہ 50 روپے کا کرتی تھی, یعنی کہ اپنے کام سے زیادہ کام کرتی تھی. اور اس کا میں یہ سمجھتی ہوں کہ پہلے میں نے یہ کہانیاں کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ اپنے کام سے زیادہ کام کریں تو اس کا اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں. تو یہ اس کا میں نے یعنی کہ یہ دیکھ لیا اس صورتحال میں کہ اس ٹیکنیکل کالج جو بنا ہوا ہے ان لوگوں کا کالج, وومن ٹیکنالوجی کالج جو ہے, اس کو بنے ہوئے جب سے بھی بنا ہوا ہے تب سے یہ پہلی بچی ہے میری جس نے پنجاب میں دوسری پوزیشن لی ہے. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور بچی کی محنت ہے. اور پھر اس چیز کا یقین اور بلیو بڑھ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رکھتے نہیں ہیں. جب آپ محنت کرتے ہیں تو نتیجہ آ جاتا ہے. اور تمام جو والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر یا انجینئر بنواتے ہیں. آپ نے فیشن ڈیزائننگ کی طرف کس طرح بھیجا ہے, اس کا خیال کیسے آیا؟ ایکچولی میں اس چیز پہ بہت اسٹرک ہوں کہ اگر آپ کا جو پروفیشن ہے وہ ہے جو آپ کا پیشن ہے تو آپ کی ساری زندگی انجوائے میں گزرتی ہے, انجوائے کرتے ہیں, کیونکہ جو آپ کا پیشن ہوتا ہے نا وہ آپ کو تخلیقی صلاحیتیں دیتا ہے. آپ اس کے اندر ڈوب کے کام کرتے ہیں, آپ کو سے جتنا بھی کام لے لیا جائے آپ کو بوجھ ہی نہیں لگتا, کیونکہ وہ آپ کا شوق ہوتا ہے, پیشن ہوتا ہے. تو یہ میں شروع سے پیرنٹس کو بھی میں یہی گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر آپ کا بچہ موچی بننا چاہتا ہے نا تو اور اس کا شوق ہے تو اس کو موچی بننے دے, وہ دنیا کا کامیاب موچی ہوگا کیونکہ وہ اس کا شوق ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ہم لوگ اب اس وقت یہ المیہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پہ ڈگری زدہ لوگ گھوم رہے ہیں, یعنی کہ وہ ان کے ذہن میں ہے کہ صرف ڈاکٹر ہی پیسہ کما سکتا ہے, انجینئر ہی پیسہ کما سکتا ہے. یعنی کہ ہماری تعلیم کا جو بیسک آبجیکٹیو ہے نا وہ پیسہ کمانا ہے, جو کہ پیسہ ان کے ذہن میں یہی ہے. بچوں کے نمبروں کی گیم میں بچوں کی پرسنالٹیز کو ڈیمیج کرتے ہوئے وہ نمبروں کی گیم میں گھسا کے, اور پھر اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک میڈیا ہے جو کہ ایک گینگ ہے پورا جو کہ لوگوں کو ڈاکٹری کی طرف لے کے جا رہا ہے. یعنی کہ اس میں آپ کالجز کی دیکھ لیں, یعنی کہ یہ بہت کھلی سی بات ہے کہ ہمارے جہاں پہ بھی کوئی کام ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی گینگ ہے. اور وہ گینگ کیا کرتا ہے کہ بچوں کو ایک ہی سبق کہ آپ چائنا میں جا کے ڈاکٹر بن جائیں, آپ رشیا میں جا کے ڈاکٹر بن جائیں, آپ سیلف پہ ڈاکٹر بن جائیں. آپ دیکھیں 2 کروڑ روپے کا 2.5 کروڑ روپے کا آپ سیلف پہ ایک ڈاکٹر بنا کے لے کے آ رہے ہیں, اور اس ڈاکٹر کی ریپلیسمنٹ کیا ہے کہ آپ 50 لاکھ روپے کا رپورٹ لے آئیں اور وہ آپریٹ کر دے گا. اور ڈاکٹر کہاں کھڑا ہے؟ جو آپ نے 2 کروڑ کا ڈاکٹر بنایا ہے وہ کہاں کھڑا ہے کہ آپ نے 50 لاکھ روپے کا رپورٹ لایا ہے, وہ آپریٹ بھی کر رہا ہے اور وہ 24 آور کام کر رہا ہے, اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. تو جو ڈاکٹری کا مستقبل ہے نا, اب کراچی میں ایک, شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ کراچی میں ایک ڈیجیٹل ہاسپٹل انٹروڈیوس ہوا ہے. اس ہاسپٹل میں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے, اور وہاں پہ پیشنٹ جا رہے ہیں, ڈائگنوز ہو رہے ہیں, میڈیسن مل رہی ہے اور باہر آ رہے ہیں. تو یہ جو جدید دور ہے نا یہ صرف سکل کا دور ہے. اگر آپ کے بچے کو شوق ہے ڈاکٹر کا تو دین آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں. لیکن اگر پیرنٹس کا شوق ہے, پیرنٹس خود ڈاکٹر نہیں بن سکے, وہ بچے کے اندر اپنے خواب دیکھ رہے ہیں یا بچے کو ڈپریس کر رہے ہیں, تو اور میں ایسے بہت سے ڈاکٹرز کو جانتی ہوں جو چائنا رشیا سے ڈاکٹر بن کے آئے ہیں. پیرنٹس نے زمینیں جائیدادیں بیچی ہیں, اس کے بعد وہ ڈاکٹر بن کے آ گئے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے سوسائڈ کر لی کیونکہ ان کے پاس جاب نہیں تھی, ان کو ادھر جاب ملی نہیں. اور ڈاکٹر ریڑھی بھی نہیں لگا سکتا المیہ, عام بندہ, عام پڑھا لکھا بندہ ریڑھی لگا سکتا ہے, ڈاکٹر نہیں لگا سکتا. ڈاکٹر کسی شاپ پہ کھڑا ہو کے کام نہیں کر سکتا, وہ بس وہ مر جاتا ہے پھر. میم آپ کی بیٹی نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی, اس کو کیا انعام دیا آپ نے؟ میں اس کو انعام کے اس کے یعنی کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنے میرے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں, تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان بچوں کی جو کامیابی ہے نا, جو
سمجھیں کہ کامیابی وہ ہوتی ہے جس کو دنیا سلام کرتی ہے نا، یعنی کہ کامیابی جو ہوتی ہے نا اس کے 100 بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن ناکامی کا کوئی باپ نہیں بنتا. تو یہ کامیابی کے اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہوا ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا. لوگوں نے ہمیں تصویریں کھینچ کھینچ کے بھیجی ہیں کہ آپ کی بیٹی کے بورڈ لگے ہوئے ہیں پورے لیا میں نا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا ہے، تو اس میں میرا نہیں خیال کہ آپ اگر کسی انعام کی سینس میں کوئی پیسہ یا کچھ اس طرح کی چیز کہہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان ساری چیزوں کے آگے کوئی پیرنٹس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو اس میں ہی ہوتے ہیں. کچھ ایسچ کوئی انعام جس کو ہم فزیکل شکل دیں تو وہ نہیں ہے، لیکن اگر ویسے دیں تو وہ تو دعائیں ہیں بہت زیادہ. ناظرین، یہ روشان کی والدہ کی آپ نے باتیں سنی. اگر ایسی والدین ہوں تو بچے ضرور کامیاب ہوتے ہیں. مزید ایسی سٹوریز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں ہمارا چینل. اللہ نگہبان.